بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروشی پڑھنے والے سے دو چیزیں دور بھاگتی ہیں۔ دروشی پڑھنے والے کے قریب یہ دو چیزیں آ ہی نہیں سکتی۔ دروشی پڑھنے والے سے جو دو چیزیں دور بھاگتی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ بلکہ ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ اتنے پرسکون کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے چہروں پر ایک نوری سی چمک، ان کے گھروں میں ایک عجیب سی راحت کیوں ہوتی ہے؟ وہ مصیبتوں میں بھی مسکراتے ہیں، دکھوں میں بھی مطمئن رہتے ہیں، جیسے کوئی ان کی حفاظت کر رہا ہو، جیسے کوئی ان کے آس پاس پہرا دے رہا ہو۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے قریب دو چیزیں آ ہی نہیں سکتی؟ نہ ان کے خوابوں کو برباد کرتی ہیں، نہ ان کے دل کو زخمی کرتی ہیں۔ یہ ان کے گھروں میں داخل ہو پاتی ہیں، وہ دو چیزیں جن سے انسان کی زندگی اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ کسی درود پڑھنے والے کے قریب نہیں پھٹکتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ درود شریف کے الفاظ صرف زبان پر نہیں رہتے، وہ ایک حصار بن جاتے ہیں، ایک روحانی دیوار جو ان دو چیزوں کو انسان سے کوسوں دور کر دیتی ہیں۔ لیکن وہ دو چیزیں آخر ہیں کیا، جو درود شریف پڑھنے والے کے آس پاس آنے کی جرت بھی نہیں کرتی؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان دو پوشیدہ رازوں کو کھولنے والے ہیں، ایسے راز جنہیں سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا اور آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ واقعی درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے جڑا ہوا ایک نورانی حصار ہے۔ سوچئے وہ لمحہ جب انسان تنہا ہو، اس کے ارد گرد اندھیرے پھیل رہے ہوں، دل میں خوف ہو، زبان پر درد ہو، لیکن وہ صرف ایک عمل کر رہا ہو، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ دو چیزیں کانپ اٹھتی ہیں، مگر درود شریف پڑھنے والے کے سامنے آتے ہی بھاگ جاتی ہیں۔ جب کوئی انسان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ لمحہ عام لمحہ نہیں ہوتا، وہ لمحہ زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے۔ دو ایسی خوفناک قوتیں جو انسان کی زندگی کو اندھیروں میں ڈبونے کا ارادہ رکھتی ہیں، درود کی آواز سنتے ہی لرز اٹھتی ہیں۔ وہ قریب آنا چاہتی ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی روشنی ان کے قدم جلا دیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ دل سے درود شریف پڑھتے ہیں تو فضا جیسے بدل جاتی ہے؟ ہوا میں ایک عجب سکون، ایک اجالا سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کائنات کے ذرے ذرے پر رحمت کی بارش برسنے لگتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا گویا خود روشنی میں نہا لیتا ہے، اس کے دل کے اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ وہ پل جب انسان درود پڑھتا ہے، دراصل وہ خود ایک چلتا پھرتا نور بن جاتا ہے، لیکن یہی اثر، یہی نور دو ایسی چیزوں کو برداشت نہیں ہوتا، وہ چیزیں جو انسان کی زندگی کو جہنم بناتی ہیں، اس کے دل کو اندھیرے میں بدل دیتی ہیں، اس کے گھر میں بے سکونی، جھگڑے اور مصیبتیں لاتی ہیں، مگر درود شریف پڑھنے والے کے قریب جاتے ہی وہ جلنے لگتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ان کا بچنا، ان کا درود شریف پڑھنے والے کے قریب رہنا ممکن ہی نہیں رہتا۔ درود شریف پڑھنے والے کے قریب یہ دو چیزیں آ ہی نہیں سکتی۔ درود شریف پڑھنے والے سے دو چیزیں دور بھاگتی ہیں۔ میں سب سے پہلی چیز جادو، جنات اور شیاطین۔ کیا تم نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ گھروں کی فضا خود بولتی ہے؟ دور و دیوار پر خاموشی کی تہ کے نیچے ایک اندیکھا بوجھ، ایک انجانا خوف تیرتا ہے۔ کچھ آنکھیں بے وجہ پریشان رہتی ہیں، کچھ دل انجانے ڈر میں دھڑکتے ہیں،
کچھ راتیں نیند کے باوجود بے چین گزرتی ہیں۔ یہ وہی لمحے ہیں جب انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے کوئی سایہ اس کے گرد منڈلا رہا ہو۔ مگر سنو، ایسے وقتوں میں ایک ایسا ذکر ہے جو اندھیروں کی جڑیں ہلا دیتا ہے، اور وہ ہے درود شریف۔ درود صرف لفظ نہیں، یہ ایک روحانی حصار ہے جو جیسے ہی زبان سے نکلتا ہے فضا میں روشنی کے دائرے بناتا ہے۔ جنات اور شیاطین اس روشنی کے قریب نہیں آ سکتے، وہ لرزتے ہیں، جھلس جاتے ہیں، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اس ذکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے۔ جو نسبت رسول سے جڑ جائے اس کے قریب باطل کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ جادوگر اپنی خفیہ طاقتوں پر جتنا بھی ناز کرے، مگر ایک درود شریف پڑھنے والا بندہ اس کے سامنے ایسی دیوار بن جاتا ہے جسے کوئی جن، کوئی سایہ، کوئی جادو چھو بھی نہیں سکتا۔ تم حیران ہوگے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب درود شریف دل سے پڑھا جاتا ہے تو اس کے ہر لفظ سے نور کے تیر نکلتے ہیں۔ یہ تیر نادیدہ مخلوقات کے سینوں کو چیر کر گزر جاتے ہیں۔ وہ بھاگتی ہیں کیونکہ انہیں اس نور سے جلنے لگتا ہے۔ درود شریف وہ آگ ہے جو شیطانی قوتوں کے ایندھن کو بھسم کر دیتی ہیں۔ کبھی تم نے سوچا کہ کیوں بعض لوگوں کے گھروں میں اذان کے باوجود خاموشی چھائی رہتی ہے؟ کیوں عبادت کے باوجود سکون نہیں آتا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں سے درود شریف کی خوشبو غائب ہو چکی ہے۔ وہ گھروں میں جہاں یہ خوشبو بسی رہتی ہے وہاں جنات کے قدم نہیں جم سکتے۔ وہ دروازے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے ان پر باطل کی آندھیاں خود رک جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا شخص دراصل روشنی کے لباس میں لپٹا ہوتا ہے۔ اس کے آس پاس ایک نورانی حصار بن جاتا ہے جس میں جادو، حسد نظر، بد یا شیطان کا اثر قدم نہیں رکھ سکتا۔ تم اگر اپنی زندگی کے واقعات پر غور کرو تو پاؤ گے کہ جس دن تم نے دل سے درود شریف پڑھا اس دن تمہارا دل ہلکا محسوس ہو، تمہاری فضاؤں میں نرمی تھی اور تمہارا چہرہ جیسے روشنی میں نہا گیا تھا۔ یہ محض احساس نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ درود وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ شیاطین انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر قدم رکھتے ہیں، مگر درود شریف کی تلاوت دل کے دروازے کو قفل لگا دیتی ہے۔ وہ وسوسے اندر نہیں جا سکتے۔ ایک لمحہ سوچو، اگر ہر دن تم صبح و شام درود پڑھو تو تمہارے ارد گرد کے اثرات بدل جائیں گے۔ تمہارے گھر کا ماحول، تمہارے چہرے کا نور، تمہاری رزق کی کشادگی، سب میں ایک نیا رنگ آ جائے گا۔ درود شریف دراصل اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رابطہ ہے، اور اس رابطے میں کوئی شیطانی قوت مداخلت نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، جادو، جنات اور شیاطین دراصل کمزور مخلوق ہیں۔ وہ انسان سے زیادہ طاقتور نہیں بلکہ اس کے کمزور ایمان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب زبان سے درود نکلتا ہے تو ایمان کی گرمی بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ گرمی ان قوتوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا بندہ اگر رات کو بھی سو جائے تو اس کے ارد گرد فرشتوں کا پہرا ہوتا ہے۔ وہ پہرا جنات کو دور رکھتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے اور جادو کو بے اثر بنا دیتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے اہل دل نے سینوں میں چھپا رکھا تھا کہ درود شریف صرف ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ حصار نور ہے۔ جو اسے اختیار کرتا ہے وہ جادو، جنات اور شیاطین کے ہر وار سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے مجھے تو کوئی جادو نہیں لگا، لیکن میرا دل عجیب سا رہتا ہے، میرا گھر بے سکون ہے، میرے بچوں میں ضد بڑھ گئی ہے، میرے شوہر کا مزاج بدل گیا ہے، میری نیند غائب ہو گئی ہے، رزق آتا ہے مگر برکت نہیں رہتی۔ سنو، یہ سب نشانیاں ہیں کہ تمہارے گھر کے دروازے پر کوئی اندیکھی ہوا چپ چاپ بیٹھ گئی ہے، مگر جان لو وہ ہوا، وہ سایہ، وہ شر کا دھواں درود شریف کے سامنے ایک لمحہ نہیں ٹھہر سکتا۔ درود شریف وہ آگ ہے جو جنات کی سانسوں کو جلا دیتی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس کے سامنے جادو کی تاریکی پگھل جاتی ہے۔ جب تم دل سے محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں ڈوب کر درود پڑھتے ہو تو تمہارے ارد گرد ایسی توانائی پھیلتی ہے جو شیطانی طاقتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ بھاگ جاتی ہیں، وہ تمہارے قریب آنا چاہتی ہیں مگر آ نہیں سکتی، جیسے کسی
برف کے ٹکڑے کو سورج کے سامنے رکھا جائے تو وہ خود بخود پگھل جائے، ویسے ہی درود شریف کے سامنے جادوگر کا وار، جن کا سایہ، شیطان کی سرگوشی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اہل دل صوفیہ نے صدیوں پہلے کہی تھی کہ درود شریف دل کے قفل کی کنجی ہے۔ جب یہ قفل بند ہو جاتا ہے تو شیطان کے وار اندر نہیں جا سکتے۔ تم اگر کسی بزرگ یا عالم حق سے ملو، ان کے چہرے کا سکون دیکھو، ان کی آنکھوں کا اطمینان، ان کے گھر کا نور، تو جان لو کہ وہ درود کے غلام ہیں۔ ان کے گھروں میں روشنی کی دیواریں کھڑی ہیں۔ وہ دیواریں نہ کسی جادوگر کے تعویذ سے بنتی ہیں، نہ کسی عمل سے، بلکہ صرف درود شریف کے تسلسل سے بنتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ صرف پانی پھونکنے یا تعویذ لینے سے ہوگا، مگر دراصل جادو وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شروع ہوتا ہے، کیونکہ جادوگروں کی طاقت ظلمت سے پیدا ہوتی ہے اور درود شریف نور ہے۔ ظلمت نور کے سامنے خود مٹ جاتی ہے۔ جتنا زیادہ درود اتنا کم سایہ، جتنا زیادہ ذکر رسول اتنی کم گندگی باطن۔ کبھی کسی بیمار پر درود پڑھ کر دم کیا گیا، کبھی کسی کے گھر میں درود شریف کی محفل ہوئی، تم دیکھنا اس کے بعد فضا بدل جاتی ہے، گھر کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دروازوں پر چپکی خاموشی ہٹ جاتی ہے۔ کبھی جو راتیں ڈر کے سائے میں گزرتی تھی وہ راتیں سکون کی گود میں آ جاتی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ درود شریف کا روحانی اثر ہے۔ یاد رکھو، جادو صرف جسم پر نہیں لگتا، کبھی دل پر، کبھی قسمت پر، کبھی رشتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن درود شریف دل، قسمت اور رشتوں تینوں پر روشنی کی حفاظت دیوار بنا دیتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمانی تحفظ میں لے آتا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا سلام لے جاتے ہیں۔ اب سوچو، جس بندے کا سلام خود حضور کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہو، اس پر کوئی جادو یا شیطان کیوں کر اثر کر سکتا ہے؟ درود شریف کی کثرت انسان کے وجود میں روحانی روشنی بھر دیتی ہے۔ یہ روشنی جادو کے ہر اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر جنات، شیاطین اور جادو سے ہمیشہ کے لیے پاک رہے تو روز صبح، دوپہر، شام درود شریف پڑھو۔ اپنے دروازوں کے قریب، اپنے بچوں کے سرہانے، اپنے کاروبار کے کمرے میں درود پڑھنے کے بعد دیکھو تمہارے ارد گرد کا ماحول بدل جائے گا۔ عجیب سی ٹھنڈک، اطمینان اور روشنی کا احساس ہوگا۔ یہی وہ راز ہے جسے اہل یقین جانتے ہیں مگر دنیا بھول چکی ہے۔ درود شریف جادو کو توڑنے والا عمل نہیں بلکہ جادو کو پیدا ہونے سے پہلے ختم کرنے والا عمل ہے۔ جو بندہ اسے اپنی زبان کا ساتھی بنا لیتا ہے وہ خود اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے دو چیزیں دور بھاگتی ہیں۔ میں سے دوسری چیز پریشانیاں۔ کبھی تم نے سوچا کہ کچھ لوگ مصیبتوں میں بھی مطمئن کیوں رہتے ہیں؟ کیوں ان کے چہروں پر ہمیشہ ایک عجب سا سکون ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی آندھی ان کے دل کو ہلا نہیں سکتی؟ راز صرف ایک ہے، ان کی زبان درود شریف سے تر رہتی ہے۔ درود شریف محض الفاظ نہیں، یہ دل کا سکون بننے والا ذکر ہے۔ یہ وہ نور ہے جو غموں کے سائے کو دور کر دیتا ہے۔ پریشانیاں یہ وہ چیز ہے جو ہر دروازے پر آتی ہیں، کسی کے رزق میں، کسی کے رشتے میں، کسی کی صحت میں، کسی کی اولاد میں، لیکن درود شریف پڑھنے والے کے گھر تک آتے آتے وہ پریشانیاں اپنی طاقت کو کھو دیتی ہیں۔ وہ درود کی روشنی سے ٹکرا کر کمزور پڑ جاتی ہیں، کیونکہ درود شریف صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان رابطے کا پل ہے۔ اور جس بندے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے جڑ جائے، اس کی زندگی میں خوف، غم اور بے اطمینانی داخل نہیں ہو سکتی۔ پریشانیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، کبھی خاموشی میں روتی ہیں، کبھی ہنسی کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، کبھی رات کے اندھیرے میں دل پر بوجھ ڈال دیتی ہیں، مگر درود شریف ان سب کا علاج ہے۔ جب انسان دل سے درود پڑھتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل کے غم کو رسول رحمت کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ وہاں جا کر ہر غم چھوٹا ہو جاتا ہے، وہاں کوئی رنج باقی نہیں رہتا۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ جب دل بھاری ہو، سانس گھٹنے لگے اور زبان سے درود نکلے تو اندر ایک نرم سی ٹھنڈک اترتی ہے؟
وہ ٹھنڈک دراصل اللہ کی رحمت کی وہ لہر ہے جو درود پڑھنے والے کے دل میں بھیجی جاتی ہے۔ وہ لمحہ دل سے پریشانیوں کو دھو دیتا ہے، جیسے بارش مٹی سے دھواں دھو دیتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا بندہ اپنی روح کے آس پاس ایک محافظ دائرہ بنا لیتا ہے۔ یہ وہ دائرہ ہے جس میں مایوسی داخل نہیں ہو سکتی، جس کے اندر غم آ بھی جائے تو قرار میں بدل جاتا ہے، کیونکہ درود شریف دل کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور جب دل اللہ سے جڑ جائے تو دنیا کی کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی۔ اہل دل فرماتے ہیں، درود وہ کنجی ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب زندگی میں سب دروازے بند نظر آئیں، نوکری نہ ملے، رشتے ٹوٹ جائیں، گھر میں لڑائیاں بڑھ جائیں، صحت بگڑ جائے، تو درود شریف وہ کنجی ہے جو دوبارہ سب کچھ کھول دیتی ہے، کیونکہ درود شریف پڑھنے والا شخص اللہ کے سب سے محبوب ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کبھی اپنے محبوب کے ذکر سے منہ نہیں موڑتا۔ دنیا میں ہر مشکل کا علاج دعاؤں میں نہیں، درود میں ہے، کیونکہ دعائیں جسم ٹھیک کرتی ہیں، درود روح کو ٹھیک کرتا ہے۔ ایک بیماری روح جب شفا پاتی ہے تو جسم، طاقت، رشتے سب درست ہو جاتے ہیں۔ درود شریف وہ سکون ہے جو انسان کو غم میں بھی مسکراتا ہوا بنا دیتا ہے۔ وہ ایسا نور ہے جو دکھ کے اندھیرے میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ یاد رکھو، درود شریف پڑھنے والا شخص صرف پریشانی سے محفوظ نہیں رہتا، بلکہ اس کی زندگی میں رحمت کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی خود راستہ بناتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ انسان اتنے دکھوں کے باوجود مطمئن کیسے ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کے دل میں درود کا چراغ جلتا ہے، اور وہ چراغ بجھنے نہیں دیتا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی غم تم سے دور بھاگیں، اگر تم چاہتے ہو کہ پریشانیاں تمہیں پہچان کر راستہ بدل لیں، تو صبح و شام درود شریف کو اپنا ساتھی بنا لو۔ اپنے دن کی ابتدا بھی درود سے کرو، اپنی رات کا اختتام بھی درود پر کرو۔ پھر دیکھو، وہ تمام چیزیں جو تمہیں ستاتی تھیں، بے سکونی، تھکن، خوف، دل کا بوجھ، سب تمہارے سامنے سے غائب ہو جائیں گے۔ درود شریف تمہیں صرف محفوظ نہیں کرتا، تمہیں بدل دیتا ہے۔ تمہارے دل میں وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے جو غموں کو مات دے دیتی ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہر مومن کے لیے امان ہے۔ درود شریف صرف ذکر نہیں، یہ پریشانیوں کے خلاف ایک روحانی قلعہ ہے، جس کے اندر رہنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ انسان کے دکھوں اور بے چینیوں کی جڑ اکثر دل کے اندر ہی چھپی ہوتی ہے؟ دل اگر پاک ہو تو کٹھن حالات بھی آسان لگتے ہیں، مگر جب دل حسد، غصے، نفرت اور لالچ سے بھر جائے تو سکون کہیں کھو جاتا ہے۔ پریشانی دراصل باہر سے نہیں آتی، یہ دل کے اندر سے جنم لیتی ہے۔ جب انسان دوسروں کی کامیابیوں پر جلتا ہے، دل میں غصہ رکھتا ہے یا دنیا کے لالچ میں ڈوبا رہتا ہے، تو وہ خود اپنے لیے ایک اندھیرا بنا لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دل کی صفائی کے لیے ایک نورانی عمل عطا فرمایا، وہ درود شریف۔ درود شریف سے زبان سے ادا ہونے والے چند الفاظ نہیں، بلکہ یہ وہ بارش ہے جو انسان کے دل کی دھول مٹی کو دھو دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو دراصل وہ اپنی روح کو دھو رہا ہوتا ہے۔ جیسے زمین پر بارش برستی ہے تو سوکھی مٹی نرم ہو جاتی ہے، درخت سرسبز ہو جاتے ہیں، ویسے ہی جب درد دل پر برستا ہے تو وہاں سے حسد، غصہ، کینہ اور نفرت کے کانٹے اکھڑ جاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک نرمی، ایک روشنی اور ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر آتی ہے۔ یہی وہ صفائی ہے جو روحانی سکون کو واپس لاتی ہے۔ درود شریف کا ایک کمال یہ ہے کہ یہ انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، وہ چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوتا اور زندگی کو شکایت کی بجائے شکر کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں، چاہے ظاہری طور پر وہ کٹھن کیوں نہ لگیں۔ اس کے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جو اسے اللہ کی رضا کے راستے پر چلاتا ہے۔ وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، لوگوں کو معاف کرنے لگتا ہے اور نفرتوں کی جگہ محبت کو جگہ دینے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے پریشانیاں خود بخود رخصت ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ دل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھرا ہو، وہاں غم کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ درود شریف صرف سکون نہیں دیتا، یہ غموں کی خوشیوں میں بدلنے والی دوا ہے۔
جب کوئی بندہ دل سے درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس کے گھر اتر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے دکھوں کو آسانی میں اور اس کے غموں کو مسکراہٹ میں بدل دیتا ہے۔ اس کے دل پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہونے لگتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے کوئی نامعلوم طاقت اسے اندر سے مضبوط کر رہی ہے۔ یہی درود کی تاثیر ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اسے جوڑ دیتی ہے۔ جب بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے لیے دعا اور شفاعت فرماتے ہیں۔ تصور کیجئے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کسی انسان کے حق میں ہو جائے تو اس پر کون سی مصیبت باقی رہ سکتی ہے، کون سا غم دل میں ٹھہر سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں درود شریف پڑھنے والا بندہ اپنی زندگی کا اصل سکون پا لیتا ہے۔ وہ مخلوق کے سامنے نہیں بلکہ خالق کے سامنے سر جھکانا سیکھ لیتا ہے۔ درود شریف انسان کے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ وہ آگ جو حسد، غصے یا محرومی سے جلتی ہے وہ آہستہ آہستہ بجھنے لگتی ہے۔ اس کے بدلے ایک لطافت، ایک روشنی اور ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ درود شریف دل کو جلا بخشتا ہے، یعنی اس کے اندر سے سیاہی کو جلا کر نکال دیتا ہے، اس کی روح کو طاقت دیتا ہے تاکہ وہ مشکلات کا سامنا کرے مگر ہمت نہ ہارے۔ اور سب سے بڑھ کر درود شریف انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ پھر حالات وہی رہتے ہیں مگر دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ وہ روتا بھی ہے مگر دل میں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب سن رہا ہے۔ وہ تکلیف میں بھی مسکرا سکتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی رحمت کا ایک روپ ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو درود شریف سکھاتا ہے کہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ درود پڑھنے والا ان پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے۔ وہ ہر آزمائش میں ایک پیغام دیکھنے لگتا ہے۔ لہذا اگر دل بے چین ہے، اگر زندگی الجھی ہوئی ہے تو کسی کے در پر جا کر سکون مت ڈھونڈو، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو، کیونکہ درود شریف وہ کنجی ہے جو غم کے قفل کھول دیتی ہے، وہ چراغ جو اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ عطا ہے جو دل کو خالی ہونے نہیں دیتی۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو دنیا کی فکر سے آزاد اور آخرت کی کامیابی سے قریب کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔